بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑے اہم بات ہے جس کی وجہ سے مجھے خود ابھی میسج دینا پڑا ہے۔ دیکھیے، مشن نور کے حوالے سے کیمپین چل رہی تھی، ایک ذاتی طور پہ کیمپین چلائی گئی اور پوری بہترین کیمپین آگے چلی گئی، لیکن آج رات کو انفرادی طور پہ چلائی تھی کچھ لوگوں نے اور وہ بہترین پورے دنیا میں پھیل گئی۔ آج رات کو مجھے پتا چلا کہ یہ جو مشن نور ہے نام جو ہے اور جو 20 تاریخ ہے، یہ متنازع سی چیز ہے۔ مشن نور چونکہ یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد جو ان کا پہلا خلیفہ حکیم نور الدین جو تھا ان کا، اس نے سب سے زیادہ قادیانیت کو پوری دنیا میں پھیلایا، اور ان کی جو تبلیغ قسم کا جو ان کا جو مشن جاتے تھے یا ان کی جماعتوں یا جو ان کی جماعتیں جاتی اس کو وہ نور مشن کا نام دیا کرتے تھے، مخصوص نام دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ کئی اپنی چیزوں کا نام نور سے منسلک کرتے ہیں، ان کی فاؤنڈیشن، ان کے اسکول، ان کی جو عبادت گاہیں وغیرہ جو ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد 20 ستمبر 1948 کو ربوہ میں ان کی عبادت گاہ قائم ہوئی۔ تو دیکھیے، پہلے ہی ہمارے مخالفین بہت ہیں، پہلے ہی نہ جانے کیا کیا ہوتا رہتا ہے، اور چونکہ اس کا تعلق ہمارے دین سے ہے، ہمارے مذہب سے ہے، ختم نبوت سے ہے۔ یہ ویڈیو میں ایمرجنسی میں بنا رہا ہوں، اس ویڈیو کو آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے اور ہر پاکستانی مسلمان تک میری یہ ویڈیو پہنچنی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک مشن لانچ کیا، مشن نور، وہ ہے 20 ستمبر کو، یہ رات کو 9 بجے اذانیں دیں گے۔ اس ڈیٹ کو اور اس نام کو یاد رکھیے گا۔ اب یہ کس چیز سے میچ کرتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جس طرح 14 اگست 1947 کے دن پاکستان بنا تھا نا، اسی طریقے سے پاکستان کے اندر قادیانیوں کا پہلا مرکز 20 ستمبر 1948 کو بنا تھا، اور قادیانیوں کا جو پہلا خلیفہ ہے، جس کو پہلا خلیفہ کہتے ہیں، اس کا نام ہے نور الدین، اور ان کے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں اور ادارے ہیں ان کا نام ہے نور۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ ساری اتنی چیزیں میچ کیسے کر رہی ہیں؟ ڈیٹ بھی میچ کر رہی ہے، اداروں کے نام بھی میچ کر رہے ہیں، ان کا جو خلیفہ ہے اس کا نام بھی میچ کر رہا ہے۔ اتنی چیزیں کیسے میچ کر سکتی ہیں؟ کیا یہ کو انسیڈنس ہے؟ کیا یہ سب کچھ اتفاق سے ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی حقائق نہیں ہے۔ ان سے سوال میں پوچھتا ہوں کہ اتنی ساری چیزیں کیسے میچ کر سکتی ہیں؟ کیا تم کسی ایجنڈے کے پیچھے چل رہے ہو؟ آپ سب لوگ ان سے سوال کریں، یہ کس ایجنڈے کے تحت یہ کام کر رہے ہیں؟ کیا یہ قادیانیوں کو ہوا دینا چاہتے ہیں؟ پہلے جو قادیانی اتنے باولے ہوئے ہیں اور ان کی ہر جگہ سے ان کی سپورٹ آ رہی ہے انٹرنیشنلی، اور یہود و نصارہ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، کیا تم بھی ان کی سپورٹ کرنا چاہتے ہو؟ آپ ان لوگوں سے سوال پوچھیں اور اس کے اوپر سے پردہ فاش کریں۔ ان سے سوال بنتا ہے، یہ نام اور یہ ڈیٹ کس تحت یہ سامنے آئی ہیں؟ یہ اس کے پیچھے کون سی ریسرچ ہے؟ کس نے آئیڈیا دیا؟ یہ آئیڈیا ایسے کیسے آ سکتا ہے کسی کے دماغ میں؟ ڈیٹ بھی وہی ہو اور نام بھی میچ کرتا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان سے سوال پوچھیں بار بار کہ بھائی یہ کہاں سے آئی ہیں چیزیں، کیوں پاکستان میں اس طرح کا فساد مچانے کی کوشش کر رہے ہو؟ اس کا جواب ہمیں چاہیے، ہر حال میں چاہیے۔ ان کے اوپر ڈائریکٹ ہم الزام نہیں لگاتے، لیکن آپ ان سے سوال پوچھیں کہ اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں، یہ اتنی ساری چیزیں کیسے میچ کر رہی ہیں، ضرور ان سے پوچھیں، اور میری ویڈیو ہر مسلمان تک شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔